سو جا بچے سو جا، نہیں تو ڈریکولا آ جائے گا۔ آپ نے یہ محاورہ اپنی ماں سے کہانی سنتے ہوئے ضرور سنا ہوگا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈریکولا ایک تخلیقی کردار ہے جس میں سے ایک عفریت بنا کر دکھایا جاتا ہے جو کہ رات کو اپنے تابوت سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کا خون پیتا ہے، اور ان کے ساتھ دن کا اجالا ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب اسے دھوپ لگتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ان کہانیوں کو عروج اس وقت ملا 26 مئی 1897 کو بریم سٹوکر کے پبلش ہونے والے ناول ڈریکولا نے بخشا۔ ڈریکولا نامی ناول آنے کے بعد اس پر ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور دنیا کے دیگر ممالک میں کئی فلمیں بنی، لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ڈریکولا دراصل ایک حقیقی کردار تھا جسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد الفاتح نے جہنم وصل کیا تھا۔ یہ 1428 سے 1431 میں پیدا ہونے والا ڈریکولا 1476-77 میں عثمانی فوجوں کے ہاتھ قتل ہوا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد الفاتح کی فوجوں نے جب مشرقی یورپ کی طرف پیش قدمی کی، جس میں سربیا، بوسنیا، ہنگری اور رومانیہ وغیرہ شامل تھے، تو اس وقت ولاکیا، شمالی رومانیہ کی فوجوں نے عثمانیوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کی عسکری قوت بہت کم تھی، اس لیے وہ عثمانیوں کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معاہدے کے مطابق ولاکیا نے سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ امن معاہدے کے تحت ولاکیا کے بادشاہ نے اپنے دونوں بیٹوں ولاد سوئم اور راڈو کو اصول تعلیم کے لیے انقرہ بھیج دیا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا۔ ولاد بچپن سے ایک سرکش نوجوان تھا۔ وہ تشدد پسند اور ظالم فطرت رکھنے والا انسان تھا۔ دونوں بھائی وہاں ایک لمبے عرصے تک تعلیم حاصل کرتے رہے اور مختلف علوم کی تربیت بھی لیتے رہے۔ بعد ازاں راڈو نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ولاد سوئم نے اسلام قبول نہ کیا، حالانکہ وہ عربی، ترکی، فارسی سیکھ چکا تھا اور قرآن بھی پڑھ چکا تھا۔ بعد ازاں سلطان نے ولاد سوئم کو ولاکیا بھیج دیا تاکہ وہ اپنے باپ کے بعد وہاں کا تخت و تاج سنبھال سکے۔ سلطان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ رومانیہ کے لوگ عیسائی تھے، وہ ایک عیسائی کی حکمرانی چاہتے تھے اور اسی کو قبول کر سکتے تھے۔ ولاد نے وہاں جا کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ حکمرانی ملنے کے بعد ولاد کی ظالمانہ فطرت عیاں ہو گئی اور اس کے اندر کا تشدد پسند نوجوان باہر آ گیا۔ ولاد وہی ڈریکولا تھا۔ ڈریکولا کا مطلب شیطان کا بیٹا ہوتا ہے۔ اس کے ظلم و قہر نے یہ ثابت کیا، اسی وجہ سے آج دنیا اس کو ڈریکولا کے نام سے جانتی ہے۔ ولاد نے حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی فوج کو منظم کیا اور دن بدن اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے میں لگا رہا۔ پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس کے بعد اس کا شیطانی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا وقت اس کے دربار میں آیا اور ولاد سے کہا کہ ہمیں سلطان نے آپ سے خراج لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ولاد نے پہلے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اپنے سر کی پگڑیاں اتار کر میرے دربار میں آ جاؤ۔ مسلمانوں کے انکار کے بعد ڈریکولا نے حکم دیا کہ ان سب کے سروں میں لوہے کی بڑی بڑی میخیں ٹھونک دی جائیں، اور اس طرح بہت دردناک انداز میں انہوں نے ہلاک کر دیا۔ سلطان محمد الفاتح کو جب اس کی خبر ملی تو وہ سخت غصے میں آئے۔ سلطان محمد الفاتح نے ولاد کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر رومانیہ کی طرف روانہ کیا، لیکن ولاد بہت عرصے تک استنبول میں رہتے ہوئے عثمانیوں اور ان کی جنگی چالوں کے بارے میں بہت خوب جان چکا تھا۔ اس نے کئی مقامات پر عثمانی فوجوں کو شکست دی۔ پھر ایک ایسا خونی کھیل شروع ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ولاد کی فوجیں زخمی مسلمان فوجیوں کو گرفتار کرتی، انہیں بہت بڑی بڑی لکڑی کے شیطروں میں پرو کر سڑکوں کے کنارے لگا دیتی۔ ایسا وہ اپنی وحشت کی ڈھاک بٹانے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ طریقہ بہت دردناک تھا۔ اس طریقے میں لکڑی کے بڑے بڑے شیطر، جن کے ایک حصے کو نوکدار بنایا گیا ہوتا تھا، ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ زخمی مسلمانوں کو ایسے پرویا جاتا کہ شتیر ان کے آر پار ہو جاتے اور وہ تڑپ تڑپ کر اذیتناک موت مر جاتے۔ سلطان نے اس کے بعد راڈو، جو کہ ڈریکولا کا بھائی تھا، اسے بھیجا، جس نے بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے اسے شکست دی اور اسے پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ جب راڈو کی وفات ہوئی تو ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے ڈریکولا پھر سے آزاد ہو گیا۔ بالآخر 1476 میں سلطان محمد دوم کی فوج نے بشارست میں ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا، جہاں ایک ازمانی تیر انداز نے نشانہ بنا کر جہنم واصل کر دیا۔
بعد ازاں ولاد اور اس کے بہت سے سپاہیوں کے سر قلم کر کے استنبول لے جائے گئے اور انہیں اسی طرح لٹکایا گیا جس طرح ولاد ڈریکولا مسلمانوں کو لٹکاتا تھا۔ ڈریکولا کا سر استنبول کے مرکزی دروازے پر لٹکایا گیا، یہاں یہ سر کئی مہینوں تک لٹکا رہا۔ یہ تھا تاریخ کا وہ کردار جسے آج دنیا ڈریکولا کے نام سے جانتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں۔